مایوس تو نہیں بیٹھے ہوئے، پھر آپ بھی دل میں امید رکھیں۔ ٹھیک ہے تکلیف کا وقت ہے، پر قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے، بے شک تکلیف کے بعد راحت ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اسر پر الف لام آیا ہے، یسر الف لام کے بغیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تکلیف ایک ہے راحتیں دو ہیں۔ تکلیف ایک ہے راحتیں۔ اب آپ سورۃ الانبیاء کی آیت اور سورہ علم نشرہ کی آیت سامنے رکھیں تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے رب اپنے بندوں کو جب آزمائش میں ڈالتا ہے وہ ثابت قدم رہتے ہیں، تکلیف میں بھی دھیان رب کی طرف ہی رکھتے ہیں۔ نعمت رب نے دی، واپس رب نے لی، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں راحت میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، میں دکھ میں بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اب رب دکھ کاٹ دیتا ہے، مصیبت دور کر دیتا ہے، بیماری ہٹا دیتا ہے، اور پھر کرم کیا کرتا ہے؟ نعمتیں پہلے سے 2 گنا عطا فرما دیتا ہے، نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ گھڑی دکھ کی ہے پر آنے والا وقت رحمت کا ہے۔ قرآن پاک میں صاحب تو امید اور شوق سے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ پر کوئی مایوسی چھائی ہوئی ہے، آپ ذرا ڈرے ہوئے ہیں، آنے والا وقت رحمت والا ہو، یہ امید رکھیں اپنے رب سے۔ اور میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں، حضرت جناب ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی دور ہو گئی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن دُرٍ، بیماری دور ہو گئی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جو ضائع ہوا تھا رب نے 2 گنا کر کے عطا کر دیا۔ آگے فرمایا رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اپنے عبد کامل پر، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، ہم نے رحمت کی ہے کہ دکھ بھی دور کر دیا ہے اور نعمتیں بھی پہلے سے زیادہ عطا فرما دی۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، چونکہ پکارنے والے نے پکارا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار ہم تکلیف میں ہیں، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو پھر اس نے کیسی رحمت کی ہے، رحمتم من عندنا۔ آگے فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اپنے عبادت گزار بندوں کے لیے ہم نے نصیحت کر دی ہے، یہ نصیحت ہے۔ اگر آپ کا دل یہ سن کے کچھ نصیحت لے رہا ہے تو سمجھیں پھر آپ کو بھی عابدین میں شامل کر دیا گیا ہے، اللہ کریم نے آپ کو بھی عابدین میں شامل کر لیا، چونکہ قرآن کہتا ہے ذکرى للعابدین۔ یہ جو حضرت ایوب کا واقعہ قرآن سنا رہا ہے، اس میں اللہ کے عبادت گزار بندوں کے لیے نصیحت ہے، آپ اسے نصیحت حاصل کریں، آپ کے دل کو بھی ابدیت کا فیض مل گیا۔ ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی ہیں، نبی گناہ نہیں کرتے، آپ گناہگار تھے، پھر بیماری کیوں آئی ہے؟ اس لیے ہمیشہ یہ نہ کہیں کہ ہر بیماری عذاب ہی ہوتی ہے۔ کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو یہ نہ کہ فلاں پہ عذاب آ گیا ہے، فلاں پہ تکلیف آئی ہے تو یہ تکلیف عذاب ہے۔ مومنین کو جو تکلیف آتی ہے نا، اہل ایمان کو، وہ آزمائش ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تو معصوم ہیں، فرشتوں سے زیادہ پاک ہیں، پھر بیمار ہو گئے، پھر اتنی تکلیفیں دیکھیں، پتا چلا اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے، اللہ اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ مومن کے لیے بیماری بھی رحمت ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہگار بندہ ہے، بیمار ہو گیا، اس نے صبر کیا، پھر ایک وقت اس مومن پہ ایسا آ جاتا ہے وہ زمین پہ چل پھر رہا ہوتا ہے اس حال میں کہ نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا، وہ بخشا ہوا زمین پہ چل پھر رہا ہے۔
تو بیماری سبب بن گئی گناہ بخشوانے کا۔ مومن بخشا گیا، اس حال میں وہ زمین پہ چل پھر رہا ہے کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں جس کا جواب اس نے موت کے بعد دینا ہو۔ موت کے بعد بڑا سخت وقت ہے، تو اگر بیماری اس وقت کو آسان کر دے تو پھر بیماری عذاب ہے یا رحمت ہے؟ تو مومن کے لیے بیماری رحمت ہے۔ اگر کوئی تکلیف ہو جائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں، اللہ بغیر سبب کے محض اپنی رحمت سے ہی ہمیں بخشش عطا فرمائے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے تو یہ نہ کہیں جی فلاں پہ عذاب آ گیا ہے، فلاں تکلیف میں مبتلا ہوا ہے۔ مومن کے ایمان کا حیا کریں۔ جو مومن ہے نا، اس کی طرف ایسا لفظ بولتے ہوئے آپ توہین کس کی کر رہے ہیں؟ ایمان کی۔ اس لیے مومن کے ایمان کا ادب کریں، یہ مومن ہے، میں نے اس کی طرف ایسا لفظ نہیں منسوب کرنا جس سے ایمان کی توہین ہو جائے۔ اس لیے ایک تو میں ایمان کے حوالے سے یہ بات بھی عرض کروں گا، نماز پڑھتے ہوئے جب آخر میں دعا مانگے نا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اس وقت بھی تمام مومنین کی نیت کریں دل میں، نماز میں خضوع و خشوع پیدا ہو جائے گا۔ تو میں نے اب تک حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے جو نکات آپ کے سامنے بیان کی، ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ تکلیف آنے کے دو سبب ہیں، یا تو تکلیف آزمائش ہے یا اپنے گناہوں کی سزا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، آزمائش بھی اور سزا بھی۔ کفار کے لیے، منافقین کے لیے سزا ہے، اور اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے۔ پھر اہل ایمان میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ پہلے ہی بخشا ہوا ہے جس طرح کے انبیاء ہیں تو ان کے لیے بیماری یا تکلیف درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کوئی درجہ عطا کرنا چاہتا ہے، اور مومن کے عمل، یہ ہم جیسے اہل ایمان جو ہیں، انبیاء کی بات نہیں ہے، وہ تو بلند درجہ ہیں۔ اللہ مومن کو کوئی درجہ عطا کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے اعمال اس درجے کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ پھر اس کو تکلیف سے گزارتا ہے۔ مومن صبر کرتا ہے، اللہ اس کو وہ درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وقت جو ہم گزار رہے ہیں، یہ وقت حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پہ کامل یقین کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مایوسی پھیلا رہے ہیں اور افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ آپ دکھ کی اس گھڑی میں ہمت سے اور اللہ کی رحمت پر یقین کے ساتھ کام لیں۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور نعت کا ایک شعر ہے جو اس وقت ہمارے لیے بڑا ہی ہمت افزا ہے کہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ آپ کو وقت ملا آپ درود شریف زیادہ پڑھیں۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ آپ اس میں احمد کا وظیفہ اپنائیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری چاہت رہنما ہو گئی ہے۔ جب حضور کی چاہت رہنما ہو جائے تو پھر مصیبت بھی تکلیف نہیں دیتی، راحت فضا ہو جاتی۔